بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فیصل منصور اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سب کچھ۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے معرفت الہی کا دروازہ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی پرتعیش زندگی سے توبہ کی اور بادشاہی کو چھوڑ دیا تو آپ نے سوچا کہ خراسان میں تو رزق حلال کمانا ممکن نہیں، اس لیے کسی دوسرے شہر میں چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ خراسان سے عراق چلے آئے۔ یہاں بھی رزق کی تلاش میں آپ نے سارا شہر چھان مارا، مگر آپ کو حلال روزی کہیں سے بھی میسر نہ آئی۔ چنانچہ آپ نے عراق کو چھوڑا اور طرطوس شہر میں آ گئے۔ یہاں آپ نے 10 درہم ماہانہ پر ایک باغ کی چوکیداری شروع کر دی۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے باغ کی سیر کو آیا۔ اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا، اے ابراہیم، جاؤ اور میٹھے میٹھے انار توڑ کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم گئے اور بڑے بڑے انار توڑ کر لے آئے اور باغ کے مالک کو پیش کر دیے۔ لیکن جب اس نے ان اناروں کو کاٹا تو وہ کھٹے نکلے۔ باغ کے مالک نے ابراہیم بن ادھم سے کہا، میں نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا اور تم کھٹے انار اٹھا لائے ہو۔ جاؤ اور انار توڑ کر لاؤ، اب کی بار میٹھے انار لانا۔ حضرت ابراہیم دوبارہ باغ میں گئے اور جو سب سے خوبصورت رنگ والے اور بڑے انار تھے وہ توڑ کر لائے۔ باغ کے مالک نے ان کو کاٹا تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ باغ کا مالک غصے سے بولا، میں تمہیں میٹھے انار لانے کو کہتا ہوں اور تم کھٹے انار اٹھا لاتے ہو، میٹھے انار کیوں نہیں لے کر آتے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے جواب دیا، آپ نے مجھے میٹھے انار لانے کو کہا اور میں باغ کے سب سے بڑے اور خوبصورت رنگ والے انار لے آیا۔ اب اس کے کھٹے یا میٹھے ہونے کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، مجھے تو نہیں۔ ایک نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم اتنا عرصہ اس باغ میں رہے ہو، کیا تم نے انار کھا کر پتہ نہیں چلایا کہ کون سے پودے کے انار کھٹے ہیں اور کون سے پودے کے انار میٹھے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ نے مجھے باغوں کے پھلوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا، انہیں چکھنے کا نہیں۔ باغ کا مالک فوراً بھاپ گیا، کہنے لگا، میرے بھائی، میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرتا، بس آپ یہ بتائیں کہ آپ ابراہیم بن ادھم تو نہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے باغ کی چابی مالک کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، لہٰذا مجھے اجازت دیں۔ باغ کے مالک نے کہا، آپ جائیے مت، میں آپ کی مزدوری دوگنی کر دیتا ہوں، چابی لے لیں اور باغ کی حفاظت کریں۔ باغ کے مالک نے بہت اصرار کیا مگر آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا، اس سے پہلے تو مجھے میری کام کی اجرت دیا کرتا تھا، اب تو مجھے میرے زہد و تقویٰ کی اجرت دینا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ملک شام میں دیکھا۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور پوچھا، اے ابراہیم، کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے بھائی، کیا بتاؤں، رزق حلال کی تلاش میں شہر شہر قریہ قریہ گھوم رہا ہوں، کیونکہ معرفت الہی کا دروازہ فقط نیکیوں سے نہیں کھلتا، اس کے لیے رزق حلال ضروری ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ گھنٹی کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔